Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everyone. This is me, Hassan Raza, and finally we're here arranging our podcast for the very first time, named as Deen Talk, in privilege with Let's Rise and Shine. So the purpose of this podcast was actually to work on a level of Deen. مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے سکھایا ہے وہ بندہ لوگوں تک پھیلائے، کیونکہ یہ ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دین کا علم سکھایا ہے وہ آگے تک لوگوں تک پھیلائے. سو دا پرپز آف ارینجنگ دس پوڈ کاسٹ واز ایکچولی ٹو ڈو انبیاء کرام کی سنت، کہ انبیاء کرام نے جو کام کیا ہم اس سنت پہ چلیں، اور اس کے ہی آگے ہم انبیاء کا جو کام تھا دین کا ہم اس کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہیں، جو ہم ہیں، ہم پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی انبیاء کرام کی جو سنت ہے دین کا کام کرنے والا اس کو آگے لوگوں تک پھیلائیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ٹاپک جس پہ ہم آج ڈسکشن کریں گے وہ ہے نفع نقصان کا مالک کون. اور ہم نے دیکھنے کرسچینٹی پہ بات کرنی ہے، کرسمس پہ بات کرنی ہے، اور عیسیٰ ابن مریم کا جو دین، ہمارے دین میں جو رول ہے، جو ویلیو، ہم نے اس پہ ڈسکشن کرنی ہے. تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ کرتے ہیں انبیاء کرام نبی جو ہیں عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے عیسیٰ ابن مریم کی والدہ مریم بنت عمران پہ، کہ کیا خاتون تھی وہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا کیسے ذکر خیر کیا قرآن پاک میں. مریم جو تھیں، مریم علیہ السلام، وہ بیسکلی اسرائیل میں، مطلب شی واز اے جیو وومن، اور ان کی جو والدہ تھیں شی واز اے ویری پائس وومن. تو انہوں نے بیسکلی جب وین شی واز پریگننٹ تو انہوں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو جو تیرا بیت المقدس ہے، ٹیمپل آف سولومن جو ہے، میں اس کی رکھوالی کے لیے اس کو وقف کروں گی. مطلب میں اس کو اس ذمہ داری پہ ڈال دوں کہ یہ کام کرے اس پہ. تو لیکن اس ٹائم تو یہ سسٹم نہیں ہوتا تھے الٹرا ساؤنڈ کے اور ڈاکٹر پاس جا کے چیک کریں کہ واٹس اے جینڈر. اس ٹائم تو یہ چیزیں کو ہمیں لوگوں کو علم نہیں ہوتا رہا. تو جب ان کی بیٹی ہوئی تو جب دیکھا تھی تو مریم علیہ السلام، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو بیٹے کے لیے دعا کی تھی، تو نے مجھے بیٹی دے دی. ان کو اس چیز کی کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو تمہیں بیٹی دی ہے نا، کوئی بیٹا بھی اس کے مانند نہیں ہے جو ہم نے تمہیں بیٹی دی ہے، کوئی بیٹا بھی اس کے لیول کا نہیں پہنچ سکتا. کیا ذکر خیر ہے حضرت مریم کا قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ ہم نے مریم کو تمام دنیا کی تمام عورتوں میں چن لیا. شی از دا چوزن وومن بیسکلی. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو صحابہ جو کہ عرب تھے اور نبی علیہ السلام خود عرب تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی آپس میں جوز کے ساتھ کبھی بنتی نہیں تھی، اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام پہ یہ چیز فرما رہے کہ وی چوز دا جوش وومن among all the women who were ever born who will ever born in the future. ہم نے ان تمام عورتوں میں جس کو چنا ہے وہ مریم بنت عمران کو ہے. She was the most righteous, the most pious woman who ever set foot on this earth. We're going to talk about حضرت زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام کا بیسکلی ذکر خیر قرآن میں ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ جو تھے وہ حضرت مریم کو بے موسم پھل دیتے تھے معجزے کے طور پہ. اٹ واز اے میریکل بائی دا وے. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ صلی اللہ مجھے اولاد دے، کیونکہ حضرت زکریا کی عمر بہت ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ ان کی اولاد بھی نہیں تھی. تو وہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ صلی اللہ کہ مجھے اولاد دے. تو ان کی اولاد نہیں ہوئی. انہوں نے ایک دفعہ حضرت مریم کے پاس پہنچے، انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ اے مریم یہ تمہیں پھل کون دے رہا ہے، یہ بے موسم پھل تمہیں کون دے رہا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ مجھے میرا رب دے رہا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، اگر تم مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟
اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ تحفے میں دیے، گفٹ، بڑھاپے کی عمر میں. اور ذکر خیر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر خیر ہے، لیکن انفارچونیٹلی جوز نے ان کو قتل کر دیا، حضرت زکریا کو بھی، حضرت یحییٰ کو بھی. خیر ایک سیپریٹ ٹاپک ہے جس میں ہم ایٹ سم پوائنٹ ڈسکشن کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا سورہ آل عمران میں کہ ہاؤ شی گیو برتھ ٹو جیسس کرائسٹ. ہوا یہ کہ شی واز ان اے روم، اللہ کی عبادت میں مصروف تھیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 45 میں یہ چیز فرمائی کہ ہم نے ایک فرشتہ بھیجا حضرت مریم کے پاس. جب وہ فرشتہ حضرت مریم کے پاس آیا تو حضرت مریم ڈر گئیں اور انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، کیونکہ وہ شی واز اے ویری پائس وومن. تو ان کا اس طرح کچھ ہونا یہ تو کسی کے دماغ میں کبھی بھی نہیں آیا گیا. تو انہوں نے چیز تسلی دی حضرت مریم کو کہ ڈرو نہیں، میں فرشتہ ہوں. ہی واز ایکچولی آرک اینجل گیبریل، جبرائیل علیہ السلام تھے وہ. تو انہوں نے حضرت مریم کو بشارت دی کہ اللہ نے تمہیں بیٹا دینا ہے. حضرت مریم نے فرمایا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کسی انسان نے مجھے چھوا ہی نہیں، کسی مرد نے مجھے چھوا ہی نہیں، تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. اچھا، اس چیز کا ذکر بائبل میں بھی ہے. بائبل میں جو ورڈز یوز ہوئے ہیں وہ بیسکلی ہوئے ہیں کہ ہاؤ کوڈ آئی ہیو اے سن when no man has touched me اور no man has knoweth me. knoweth سے مراد کہ یہ نہیں، knoweth سے یہ مراد نہیں کہ جاننا کسی کو. knoweth سے مراد when no man has touched me sexually، جب کسی مرد نے مجھے سیکچولی ہاتھ بھی نہیں لگایا تو how could I have a son. تو اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کن فیکون کی دیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی روح پھونکی، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ عیسیٰ اللہ کی روح ہے، لائک تخلیق کردہ روح. تو وہ روح جب اللہ تعالیٰ نے پھینکی، عیسیٰ نے مریم جو تھے، حضرت مریم کو جب انہوں نے ایز اے گفٹ دیا، شی بیکیم پریگننٹ. اور وہ ایک دور علاقے میں جا کے چلی گئیں بیکاز دا لیبر پین واز ٹو مچ، شی وینٹ دیئر. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم واز بورن. اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی بچہ روتا ہے نا تو شیطان اس کو ٹونگتا ہے اس طرح، لائک چبوتا ہے، جس سے وہ روتا ہے. عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ مریم بنت عمران یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ یہ پیدائش کے وقت نہیں روئے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ. تو جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت مریم گھبرا گئیں کہ یہ کیا، مطلب میں اس سے پہلے مر جاتی، مطلب اس جذبات میں آ کر انہوں نے بول دیا. ایکچولی وہ نہیں چاہیں گی کہ میں اس طرح میرے ساتھ کوئی معاملہ ہو. جب حضرت عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتے کے ذریعے کہ کھجور نازل کی سوکھی اور چشمہ جاری کر دیا کہ اس سے خود بھی صاف ہوں اور اپنے بیٹے کو بھی صاف کرو. خیر وہ ان کو نلا دلا کے آئیں شہر میں. جب وہ شہر میں تو یہودی تو آپ کو پتہ ہے شروع سے بڑے فسادی رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ مریم یہ کیا، یہ بیٹا کہاں سے آیا، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی. تو معاذ اللہ نقل کفر وہ یہ چیز بتانا چاہتے کہ حضرت مریم ڈیڈ اڈلٹری، معاذ اللہ. اب حضرت مریم چپ، انہوں نے کوئی بات نہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں، اپنے ڈیفینس میں کیا بولتی ہیں وہ. جس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو میریکولسلی ماں کی گود میں بولنا سکھایا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے پہلا معجزہ تھا، دا فرسٹ ایور میریکل. اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے گئے. عیسیٰ ابن مریم نے پھر لائک ماں کی گود میں ان دا کریڈل آف ہز مدر ہی اسپوک آؤٹ کہ میں عیسیٰ ہوں اور عیسیٰ ابن مریم ہوں اور میں پیغمبر ہوں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا، ٹھیک ہے. blessed the day I was born and blessed the day when I will die، ٹھیک ہے. and my Lord told me to be kind to my mother. یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم ماں کی گود میں ایک انفنٹ ہو کر لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں. اتنے بڑے معجزے کے بعد بھی میرا نہیں خیال کہ کسی کو ہلکا سا ڈاؤٹ بھی ہو کہ یہ کوئی
یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ دس ایکچولی از اے میریکل. ماں کی گود میں کون بول سکتا ہے ایک چھوٹا سا بچہ؟ یہ تو امپاسبل ہے. اب ہم بیسکلی بات کریں گے عیسیٰ علیہ السلام. جب ظاہر سی بات ہے ان کی عمر بڑی، ٹھیک ہے، جب وہ بڑے ہوئے، بائبل میں یہ چیز مینشنڈ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کارپینٹر تھے، لکڑیوں کا کام کرتے رہے. اس چیز کا آل ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہ چیز بائبل میں ضرور مینشنڈ ہے کہ جیسس کرائسٹ واز اے کارپینٹر، لکڑیوں کا کام کرتے رہے وہ، ٹو میک اے لیونگ بیسکلی. اب اس کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہوں نے دین کا کام شروع کیا. پیغمبروں کے ذمہ ہوتا ہے دین کا کام کرنا. انہوں نے دین کا کام شروع کیا. اب ظاہر سی بات ہے انہوں نے تبلیغ کی دین کی. اٹ واز ناٹ کرسچینٹی بیسکلی جو بعد میں بن گیا، اٹ واز بیسکلی اسلام. لوگوں کو ایک ڈاؤٹ ہے نا بیسکلی کہ اسلام جو ہے کوئی نیا مذہب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فاؤنڈر ہیں اس مذہب کے، دین کے. یہ جھوٹ ہے. اسلام جو ہے نا یہ تب سے جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تب سے اسلام ہے دنیا میں. سارے پیغمبروں کی ایک ہی دعوت تھی، وہ تھی اسلام. وہ بعد میں اسکرپچرز چینج ہوئے اور ورڈز چینج ہوئے، جس کی وجہ سے ڈفرینٹ مذاہب جو مین میڈ ریلیجنس ہیں وہ ایگزسٹنس میں آئے. بیسکلی اسلام جو ہے وہ حضرت آدم کا بھی وہی دین تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بھی وہی دین تھا، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی وہی دین تھا، یوسف بن یعقوب کا بھی وہی دین تھا. سارے پیغمبروں نے ایک ہی دین سکھایا، وچ از اسلام. کرسچینٹی، جوڈائزم، ہندوازم، یہ مذاہب بعد میں لوگوں نے بنائے، کیونکہ ہمارے مسلمان لوگوں میں بھی ڈاؤٹ ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ دین جو ہے یہ 1400 سال پہلے آیا ہے، اس سے پہلے وہ تو تھا ہی نہیں. اچھا اس سے پہلے پھر کیا تھا؟ پھر مطلب رسول اللہ سے پہلے پھر کیا لوگ جہنمی تھے؟ آبویسلی ناٹ. وہ تو بعد میں اسکرپچرز چینج ہوئیں جس کی وجہ سے لوگ کیا کہتے ہیں دین اسلام سے بدل کے کس اور میں چلا گیا. اسلام کا کیا مطلب ہے؟ اسلام مینس پیس، اور مسلم کا مطلب ہے someone who surrenders his will to God. اللہ تعالیٰ کے آگے جو اپنے نفس کو، اپنی ول کو قربان کر دے، اس کو کہتے ہیں مسلم. اور عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے، although he was born in a Jewish family، لیکن he was a Muslim. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تبلیغ کا کام شروع کیا، اور لوگ جوئش جو تھے، آپ کو پتہ آلریڈی شروع سے بڑے فسادی رہے ہیں وہ. ان کو عیسیٰ اپنی مریم کی باتیں بہت بری لگتی نہیں کہ ہمیں کیوں روک ٹوک رہے ہیں، کیوں منع کر رہے ہیں، یہ نہیں کرو وہ کرو. تو جس کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم کا اسلام میں بہت بہت ویلیو ہے عیسیٰ ابن مریم کی، بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ نے جتنے میریکلس عیسیٰ ابن مریم کو دیے نا، اتنے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیے. ماں کی گود میں بولنا سکھایا، اندھے کی آنکھوں پہ آگے اس طرح ہاتھ پھیرتا رہے، اس کی بینائی واپس آ گئی تیری. مردہ تھا قبر میں، اس کو کہتے اللہ کے اذن سے اٹھ، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا رہا. ایسا نہیں کہ وہ کھڑا ہو کے چلنا پھرنا شروع ہوتا رہا، وہ صرف کھڑا ہوتا رہا، زندہ ہوتا رہا، اور بولتا رہا، گواہی دیتا رہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. اور یہ کہہ کے دوبارہ واپس قبر میں مردہ. یہ میریکل تھا، معجزہ تھا. یہ چیز ایسی ہے جو سائنس بھی پروو نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کی پیدائش بھی معجزانہ، ان کا زندہ اٹھایا جانا بھی معجزانہ، اور اللہ تعالیٰ نے ماں کی گود میں بولنا سکھایا ان کو، بنا باپ کے پیدا کر لیا. مطلب یہ چیز ایسی ہے جو سائنس بھی اس چیز کو جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کر سکتی کہ بنا باپ کے کوئی کیسے پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا. 5 اولو العزم پیغمبر ہیں دین میں، اسلام میں: محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، نوح علیہ السلام، اور عیسیٰ ابن مریم. یہ 5 بڑے پیغمبر ہیں، جن میں ایک وہ ہیں جن کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں. پھر ایک صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس پوری دنیا میں سب سے قریب عیسیٰ ابن مریم کے ہوں، اور ہمارے جو باپ ہیں وہ ایک ہیں، کیونکہ انبیاء کی نسل سے تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ ایک ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی آگے لائک ڈفرینٹ بیویاں ہیں، اور میرے اور عیسیٰ کے نزدیک، میرا اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں. مطلب آپ سبحان اللہ یہ چیز چیک کریں کہ رسول اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اتنا پروٹوکول دیا، ٹھیک ہے، اتنا پروٹوکول دیا ان کو، ان کی شان میں بات کی کہ میں عیسیٰ کے قریب ہوں. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عیسیٰ میرے قریب ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میں عیسیٰ کے قریب ہوں. اس سے بیسکلی کیا ہے کہ ہم مطلب عیسیٰ جو رسول اللہ ہے وہ بیسکلی عیسیٰ ابن مریم کی شان کو شان بیان کر رہے ہیں. دیکھیں اگر میں ہوں نا، میں نے اگر اپنا کو کسی
کمپنی سے کسی بندے کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا ہے نا، تو میں یہ بولوں گا کہ میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں. آئی ایم لائک کسی بہت ہی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، تو میں کیا بولوں گا کہ میں اس کمپنی میں کام کر رہا ہوں. آئی ایم اے پارٹ آف دس کمپنی، جس سے اس کمپنی کی ویلیو میں اضافہ. ٹھیک ہے، تو اصل میں تو رسول اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ میرے قریب ہے. لیکن لائک سبحان اللہ، جسٹ چیک دی ہمبلنس اینڈ ہاؤ ڈاؤن ٹو ارتھ آور پروفٹ واز، کہ انہوں نے اپنی نسبت جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کی. واہ کیا بات ہے. 25 دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو قرآن میں ذکر کیا ہے. 25 انبیاء کا ذکر ہے اور 25 دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، ڈفرنٹ آیات میں، ڈفرنٹ سورہ میں، سورہ آل عمران میں، مائدہ میں، سورہ مریم میں، سورہ زخرف میں، ڈفرنٹ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا ذکر خیر کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو لائک کیا مقام دیا، وجیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ وجاہت والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اچھا، اس کے بعد جو ٹاپک ہے، جو پوائنٹ ہم نے ڈسکس کرنا ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ اس پوری کانورسیشن کا، اس پوری پوڈ کاسٹ کا جو سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام واز جیسس گاڈ؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام خدا تھے، معبود ہیں ہمارے؟ اس پہ ہم بات کریں گے اب انشاءاللہ. دیکھیں، اسلام جو ہے نا، اسلام از دی اونلی نان کرسچن فیتھ، ٹھیک ہے، جو کہ اس کو آٹومیٹکلی بناتا ہے ایک کرسچن فیتھ. کس طرح کہ کوئی بھی مسلمان جو ہے نا، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ ابن مریم بھی ایمان نہیں لاتا. ہماری ایمان کا جو بیسک ہے نا، وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء پہ ایمان لانا کہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں. ہم نے کسی ایک پیغمبر کا بھی انکار کیا تو ہم کافروں میں شمار ہو جائیں گے. میں اگر رسول اللہ کا ان کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، میں جیسس کرائسٹ کو معاذ اللہ نہیں مانتا، تو میں کافر ہو جاؤں گا. اس لیے نو مسلم کین بی اے مسلم انلیس ہی بلیوز ان جیسس کرائسٹ. ہم ان کے سارے معجزات پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو معجزے دیے اللہ تعالیٰ کرتا رہا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خود اس چیز کی اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ مردے کو زندہ کر لیں، یا کسی کی بینائی چلی گئی ہے، دیکھ جو پیدائشی اندھا ہے اس کی آنکھوں پہ اس طرح رب کریں اس کی بینائی واپس آ جائے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں کر سکتا یہ کام. اسلام اور کرسچینٹی جو ہے نا وہ بالکل ساتھ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. ہم میں سے فرق کیا ہے؟ لائک ہم 90% سیم ہیں، لیکن ڈفرینس یہاں پر آتا ہے کہ میجورٹی آف کرسچنس انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ہی از گاڈ، ٹھیک ہے، لائک ہی از گاڈ ان ری انکارنیٹڈ. ان کا یہ عقیدہ ہے. آپ اگر پوری بائبل کھول کے پڑھ لیں، پوری بائبل میں آپ کو کوئی ایک ورس بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے یہ خود کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. آئی ایم گاڈ اوور ہی سیڈ ورشپ می، ٹھیک ہے. آپ بے شک جب کہ بائبل کھولیں نا، آپ کو کہیں بھی یہ ورس ملے گی. جب آپ بائبل پڑھیں نا تو آپ ویریس ورسز دیکھیں جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان چیپٹر جان، مائی فادر از گریٹر دین آئی، ٹھیک ہے. گاسپل آف لوک، مائی فادر از گریٹر دین آل. آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیول، آئی ود دا ہیلپ آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیول، آئی ود دا اسپرٹ آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیول، ٹھیک ہے. I my own self can do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my will, but the will of my Father. Father, biblical terms میں خدا کو کہتے ہیں، رب کے لیے فادر کا ورڈ یوز ہوا ہے بیسکلی biblical terms میں. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا وہ اب نہیں ہے، اب مینس فادر. اللہ تعالیٰ نے یوز کیا رب، پالنے والا، معبود. تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، میں وہی کرتا ہوں جو میرا جو فادر ہے وہ مجھے جو کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں، تو وہ خود خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لائک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو بائبل میں یہ چیز کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی زبان سے ہی فرمایا ہو، کوئی اور نہیں گئے، اپنی زبان سے انہوں نے خود یہ چیز کہی ہو کہ میں خدا ہوں. بیسکلی بائبل میں نا ایک ہے جس سم تھنگ نون ایز ریڈ لیٹر بائبل. ریڈ لیٹر بائبل جو ہے نا وہ بیسکلی وہ ورڈز ہیں، وہ ٹیچنگز ہیں، وہ سینگز ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے خود فرمائی، وہ ریڈ میں ہے لکھی ہوئی. لیکن جو بلیک ہے نا وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے خود نہیں کی. وہ بیسکلی پیٹر نے، لوک، میتھیو، جان، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے نا وہ خود لکھی ہے اپنے ہاتھوں سے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے نا
لائک بائبل میں تو کہیں اس چیز کا مینشن نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں. ٹھیک ہے. ایون ایز اف یو گو اہیڈ اینڈ ریڈ book of Acts chapter 2 verse number 22 which says, ye men of Israel, listen to this, Jesus of Nazareth, عیسیٰ ابن مریم, a man approved of God amongst you, ایک بندہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے تم لوگوں میں سے ہی, by wonders, miracles and signs, ٹھیک ہے, which God did by himself and you are witness to it, جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایک شخص کو چنا اور تم گواہ تھے. مطلب اللہ تعالیٰ یہ چیز بیسکلی یہودیوں کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تم میں سے ہی ایک شخص کو چنا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو میں نے پیغمبر بنایا, تم اس چیز کے گواہ بھی ہو. تو یہ ایک چیز بائبل میں صاف مینشنڈ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے چوزن پرسن تھے, جو ایک پروفٹ ہے, ناٹ اے گاڈ, خدا نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. یہ تو بیسکلی تھی نا بیبلیکل ٹرمز میں. اچھا اس کے علاوہ اور بھی ہیں بہت سے لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہیں وہ بائبل کے ٹرمز کوٹ کرتے ہیں کہ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے شاید فرمایا کہ میں خدا ہوں, جیسے جان 3:16, ٹھیک ہے, جان 1:1, ان دا بگننگ واز دا ورڈ اینڈ دا ورڈ واز ود گاڈ اینڈ دا ورڈ واز گاڈ. اس سے یہ چیز ٹرم کرتے ہیں جی کہ یہ اس پہ جو ہے نا اللہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں. کہاں مینشنڈ ہے؟ کرسٹل کلیئرلی ان ایکووکلی تو کہیں نہیں مینشنڈ. یہاں ورڈ لکھا ہوا ہے, ورڈ واز گاڈ. کیا پہلی بات تو یہ کہ یہ اس سے پتہ نہیں چلا کہ یہ خدا ہے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام. اور دوسری چیز یہ کہ یہ عیسیٰ ابن مریم نے خود ذکر نہیں کیا, یہ کسی نے لکھا ہے, اٹس ناٹ ان ریڈ. تو جو چیز ریڈ میں نہیں ہے ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ہم تو اس چیز پہ مان لائیں گے نا جس پہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہو اپنی زبان سے, ہم اس پہ مان لائیں گے. اور اس کے علاوہ بہت سی کانٹیکسٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے نا کرسچن مشنریز جو ہیں ان کو کوٹ کرتے ہیں کہ جی یہاں دیکھو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں الفا آئی ایم دی الفا, آئی ایم دی اومیگا, آئی ایم دا پرنس آف پیس, آئی ایم دا کنگ آف کنگز. بھائی ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم از ڈیفینیٹلی دا کنگ آف کنگز. ہم مانتے ہیں بادشاہوں کے بادشاہ ہیں. ہی از دا پرنس آف پیس, ہم یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. ہی از دی الفا اینڈ اومیگا, ہم یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. بٹ ہی از ناٹ گاڈ, خدا نہیں ہے, وہ معبود نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہی از ناٹ گاڈ. ہم ان کی عبادت نہیں کریں گے, نہ ان سے ہم دعائیں مانگیں گے, کیونکہ یہ شرک ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے, اور اس چیز کا ذکر بائبل میں بھی مینشنڈ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بائبل میں یہ چیز فرمائی ہے خود کہ آئی ایم دا جیلس گاڈ. ٹھیک ہے, ڈونٹ ایسوسیٹ اینی پارٹنرس ود می, نہ ہی آسمانوں میں, نہ زمین میں, نہ زمین کی تہوں میں, بیکاز آئی دی لارڈ دی گاڈ از اے جیلس گاڈ. یہ چیز بائبل میں ہے. اللہ تعالیٰ خود فرمانے کہ میں جیلس ہوتا ہوں جب میرے ساتھ تم کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہو. اب مسئلہ یہ ہے اس کے علاوہ کہ لوگ, اب جب بائبل میں چیز صاحب مینشنڈ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار لوگ کرسچنس کیوں جو ہے نا پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. تو اس کا جو صاف ہے وہ یہ ہے کیونکہ لوگ جو ہے نا وہاں کے دے فالو دا ٹیچنگس آف دا چرچ, دے ڈونٹ فالو دا اسکرپچرس. وہ اندھی تقلید میں چرچ کی جو پادری ہے اس کو فالو کرتے ہیں. وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یار کہ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم ایک دفعہ توفیق ملے, ہم بائبل کھول کے پڑھ لیں بھائی اس میں لکھا کیا ہوا ہے. ڈسپائٹ بینگ کرپٹیڈ, ڈسپائٹ بینگ مینیپولیٹڈ, دا ایلیمنٹ آف توحید از اسٹل ریمیننگ ان دا بائبل. یہ آپ کو پتہ ہے توحید جو ہے نا, توحید وہ بائبل میں آج تک اسی طرح سے جیسے پہلے تھی, وہ چینج نہیں ہوئی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ حجت تمام کرے عیسائیوں پہ, تاکہ قیامت کے دن کو یہ نہ کہے کہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پہلے کلیئر کر دی. توحید کا جو ایلیمنٹ ہے وہ جنہوں نے چھیڑ خانی کرنی تھی نا بائبل میں وہ کر لی. توحید کا ایلیمنٹ پھر بھی نہیں چھڑا, وہ پھر کا بالکل ایز اٹ از اسی طرح رہا ہے. تاکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, او ہو یہ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی پڑھو اپنی کتاب, کس نے منع کیا؟ تم جا کے چرچ سے جیزس کرائسٹ از مائی گاڈ اینڈ آل دیٹ, یہ ٹیچنگ چرچ کی ہیں. یہ سب نے مریم نے کبھی نہیں کہا میں خدا ہوں. ابھی ہم قرآن پہ بھی آئیں گے, پہلے ہم ببلیکل ٹرم سے بات کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت سی ٹرمز ہیں جس پہ بہت سے اس طرح کی ورسز ہیں جس میں کیا کہتے ہیں جو کرسچنز ہیں وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی یہاں پر جو کوئی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں, یہاں پر انہوں نے کہا میں خدا ہوں, جبکہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہے کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ورسز کوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ اس میں اگر کہیں سے ہنٹ بھی آ رہا ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا معبود ہیں یا پھر مشکل کچھ ہیں, تو بھائی وہ بلیک لیٹر میں, ہم بلیک لیٹر میں بلیو نہیں کریں گے. وی آر گونا اونلی بلیو وٹس ریٹن ان ریڈ, جس میں عیسیٰ علیہ السلام نے زبان سے فرمایا. اور میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں, بائبل ہیز بین ویری
فرام دا پیسج آف ٹائم اٹ ہیز بین مینیپولیٹڈ, کرپٹیڈ, ایڈیٹڈ, ماڈیفائڈ. بائبل میں اللہ تعالیٰ کی بھی ہیں کلام, بائبل میں انبیاء کرام کے بھی جو ہیں وہ ذکر ہے, بائبل میں ہسٹورینس کا بھی ذکر ہے. اور سب سے جو امبیرسنگ چیز ہے وہ یہ کہ بائبل میں ایون پورنوگرافی بھی ہے. تو ہم اس ایسی کتاب کو ہم مان سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں پورنوگرافی ہے. ہاؤ کین وی ایون ایکسیپٹ دیٹ؟ ٹھیک ہے, حضرت لوط علیہ السلام کو جو واقعہ وہ تو میں آپ کو بتا بھی سکتے ہیں یہاں پر. تو بائبل میں چیز کہیں بھی مینشن نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں, معبود ہیں. ٹھیک ہے, کہیں بھی نہیں مینشن, کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ڈیوٹرانومی آپ پروٹیسٹنٹس کی کتابیں پڑھ لیں, آپ کیتھولکس کی پڑھ لیں, آرتھوڈاکس کی پڑھ لیں, یو ول نیور فائنڈ اے سنگل ورس جس میں خدائی کا دعویٰ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہو. یو ول نیور فائنڈ اٹ. اور یہ چیلنج ہے. آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنیں, وہ اوپنلی چیلنج کرتے ہیں کرسچنس کو کہ بھئی یہ ہے کوئی, ڈھونڈ کے لاؤ. If you are able to find such words, go ahead and show it to me and I will immediately accept Christianity. اور کوئی بھی نہیں کر پایا, اور یہ ان کا چیلنج پچھلے کتنے سالوں سے ہے, ابھی تک کوئی ان کو نہیں ہرا پایا. تو انہوں نے ماشاء اللہ ذاکر نائک, ہی از ویری ایکسپرٹ ان دس فیلڈ. اس کے بعد ہم آئیں گے قرآن پاک میں. قرآن میں جو ہے کیا ذکر خیر ہے اس چیز کے بارے میں, کیا عیسیٰ ابن مریم خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں, جس میں بعد میں آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نا سورہ مائدہ میں یہ چیز صاف فرمائی ہے کہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی اللہ ہیں, وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سورہ مائدہ میں. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, اس کی ماں کو اور جتنے ہیں زمین میں سب کو ہلاک کر دے, تو اللہ کو کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ تعالیٰ اگر سب کو ہلاک کر دے, سب کو اللہ جو ہے نا دنیا سے, ہستی سے مٹا دے, جس میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, حضرت مریم بھی ہیں جو ان کی والدہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو غصہ اتنا ہے کرسچنس پہ, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سب کو اگر ہلاک کر دوں میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ مشکل کشا ہے, میں چاہوں تو عیسیٰ کو ہلاک کر دوں. یہ قرآن کے ورڈ, میں ان کی بے حرمتی نہیں کر رہا, لیکن قرآن میں چیز مینشن ہے کہ میں if I decide to wipe out Jesus Christ and his mother and everyone who lives on this earth, میرا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ غصہ تک کرسچنس پہ نکال دیا عیسیٰ ابن مریم کو مثال دے کے, ان کو ایگزامپل دے کے سمجھایا. ٹھیک ہے, ان کو سینٹرڈ کر کے کرسچنس سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ رسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان طعام. عیسیٰ ابن مریم was nothing but just a prophet. ان سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے. ٹھیک ہے, اور ان کی والدہ مریم ایک سچی نیک عورت تھیں, اور وہ دونوں کھانا کھایا کرتے رہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت میں کہ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. تم کیا ایسوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے؟ میرا ان کرسچن سے ایک سوال ہے کہ کیا عیسیٰ ابن مریم was he a statue؟ کیا وہ بت تھے؟ was he a mannequin؟ بھائی جب وہ اسٹیچو نہیں تھے, وہ مینیکن نہیں تھے, وہ ایک پتلے نہیں تھے, تو ان کی چرچ کے سامنے ان کو اس کراس میں کھڑا کر کے ان کی اس طرح ہاتھ باندھ کے عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ جبکہ یہ چیز ان دا بک آف میتھیو میں مینشنڈ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اور باقی انبیاء بھی زمین پہ اپنا سر, ناک, ہاتھ گھٹنے, پاؤں لگا کے سجدہ کرتے رہے. اینڈ دیٹس ہاؤ ہی یوز ٹو پرے, دیٹس ہاؤ جیزس یوز ٹو پرے. واٹس دس اس طرح ہاتھ باندھ کے, آنکھیں بند کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی کو کی ان کی بے حرمتی کر کے ان کی تم عبادت کر رہے ہو؟ یہ چیز کہاں مینشنڈ ہے؟ یہ کہتے ہیں جی جیزس کرائسٹ مائی لارڈ اینڈ سیویئر. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے عیسیٰ کی ماں, اور جو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ لارڈ اینڈ سیویئر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی میرا یہ سوال ہے کوشچن سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے عیسیٰ کی ماں. دے یوز ٹو ایٹ فوڈ. جو کھانا کھاتا ہے اس کو ہی ہیز اے کال آف نیچر, اس کو واش روم جانا پڑتا ہے, اور جو واش روم جاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. کامن سینس کرسچنس, یوز سم برینس. نفع نقصان کے مالک اللہ ہیں, عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے نفع نقصان کے مالک. یہ چیز کرسچنس کو سمجھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ چیز قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ تمہیں کسی قسم کا نفع دے سکتے ہیں, نہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں. نیدر ہی کین ہارم یو نور ہی کین بینیفٹ یو.
اللہ ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے، عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی ذکر سورہ مائدہ میں کیا۔ اللہ تعالیٰ سیڈ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، ڈونٹ سے ٹرینٹی۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کانسیپٹ ہے کرسچنس کا کہ فادر دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ اینڈ دیز تھری آر ون، یہ چیز بائبل میں جو ہے نا لوگ کہتے ہیں جی مینشن، بائبل میں یہ چیز کا ذکر بھی کہیں نہیں ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ بائبل میں یہ چیز کہیں مینشن نہیں ہے کہ لائک یو ووڈنٹ فائنڈ اینی ورڈس ان دا بائبل جس میں یہ صاف لکھا ہو دیر از لائک دا فادر دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ آر ون، ٹھیک ہے۔ ایک ورس ہے بائبل میں وچ آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور، وہ بہت ہی لائک سم واٹ انڈائریکٹلی اس کو ریزمبل کرتی ہے، لیکن ڈائریکٹلی پھر بھی کہیں مینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، ایبسٹین فرام اٹ، اٹ از بیٹر فار یو کہ تم یہ ورڈ کہو، لائک ایبسٹین فرام اٹ، یہ آئندہ اس کا ذکر نہیں کرنا کہ خدا تین میں سے ایک ہے۔ برادرز اینڈ سسٹرز، اللہ تعالیٰ نے توحید کے معاملے میں بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم یا کوئی فرشتہ کبھی یہ آر محسوس نہیں کرے گا کہ اس کو اللہ کا بیٹا، اس کو اللہ کا بندہ کہا جائے۔ لیٹ می ریپیٹ دس ورڈز ونس اگین، سورہ نساء آیت نمبر 172، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی آر محسوس نہیں کریں گے کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے۔ اور اگر کسی فرشتے نے یا کسی بندے نے یا کسی پیغمبر نے اس چیز سے آر محسوس کیا کہ وہ بندہ ہے ہمارا، تو ہم قیامت کے دن اس کو بلائیں گے، اٹھا کے پھینکیں گے جہنم کے اندر۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے صرف سمجھائی ہے، لائک ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاذ اللہ کسی نبی کو جہنم میں پھینکے گا، صرف سمجھانے کے لیے کہ بھائی میں اگر عیسیٰ ابن مریم جیسے ایک اتنی ہائی پروفائل نبی کو اگر میں ان کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہوں، تو ہم اور آپ کی چیز ہیں۔ تو یہ کرسچنس کس امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، لائک یو جسٹ بلیو ان جیزس کرائسٹ، ٹھیک ہے، ہی از مائی لارڈ اینڈ سیویئر، تو ہم بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نبی کو اگر پھینکنا پڑے تو میں اس کو لائک نبی کو نہ چھوڑوں، تو تم کیا چیزوں بھائی۔ لیکن یہ چیز ہم سب سمجھانے کے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اوبیسلی، مطلب اللہ تعالیٰ کبھی بھی لائک پیغمبروں کے ساتھ یہ رویہ نہیں اختیار کرتے۔ تو ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے بھائی کہ ہم وی شوڈ بی لائک، ہم اللہ کے بندے بن کے چلیں، اور اس میں ہمیں فخر ہو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی ہمارے اندر تکبر نہ آئے، کبھی بھی ہم یہ نہ کہیں کہ کیوں بھائی اپنے آپ کو فنٹر نہ سمجھیں۔ اب بات ہم کریں گے بیسکلی از جیزس کرائسٹ دا سن آف گاڈ، اور بہت سے کرسچن مسشنریز جو ہیں وہ اس چیز کو مس کوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جان 3:16 God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever shall believe in him shall not die but have an everlasting life۔ یہ چیز لوگ کرسچن مشنریز خاص طور پہ جان 3:16 کو کوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز میں اس کو مینشن کرتے ہیں کہ اس میں مینشن ہے begotten son، لائک جس نے بھی عیسیٰ ابن مریم who is the begotten son of God، معاذ اللہ، جس نے اس پہ بلیو کیا he or she will have an everlasting life۔ لٹل ڈی نو about this کہ یہ جو ورس ہے نا 3:16 جان کی، کرسچن مشنریز جو ہیں انہوں نے بائبل کو جب ریوائز کیا تھا نا، انہوں نے یہ کوٹ ہی اٹھا کے پھینک دی باہر کہ یہ انٹرپولیشن ہے، یہ فیبریکیشن ہے، یہ بائبل اوریجنل بائبل کی اسکرپچر میں تھا ہی نہیں۔ جو اوریجنل انجیل تھی نا، جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم پہ ڈائریکٹ نازل کی تھی، اس میں یہ ورس ہے ہی نہیں، انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم آیت 88 میں فرمایا کہ عنقریب آسمان پھٹ پڑے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ سن کر کہ رحمان کا بیٹا ہوا، لائک یہ سن کر آسمان تباہ و برباد ہو جائے، زمین چکنا چور ہو جائے، یہ چیز سن کے کہ رحمان کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، جس کو یہ اتنے اوپنلی کہہ رہے ہیں جیزس کرائسٹ سن آف گاڈ۔ لائک آپ ہمارے رب کو بے عزت کر رہے ہو، لائک یو آر انسلٹنگ اوور لارڈ۔ یہ کہہ گیا کہ اللہ کا بیٹا ہوا، ہم اس چیز کو کیسے ایکسیپٹ کر لیں؟ بینگ اے مسلم ہاؤ کین آئی ایون ایکسیپٹ دس کہ میرے رب کے بارے میں تم اس طرح کی لائک بکواس کرو۔ جہاں تک بات ہے سن آف گاڈ کی، بائبل ہیز گاٹ سنس بائی دا ٹنس، سنس بائی دا ٹنس۔ Abraham was the son of God, Adam was the son of God, Joseph was the son of God, Isaac was the son of God, Moses was the son of God۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ biblical terms میں بیسکلی son of God کا مطلب ہے کہ جو بھی خدا کا بندہ ہے نا، جو بھی لائک گاڈ کانشیس ہے، ٹھیک ہے، اپنے رب کی عبادت کرنے والا، رب کی فرما برداری کرنے والا جو بھی شخص ہے نا، biblical terms میں اس کو کہتے ہیں son of God۔ اس ٹرم میں اگر ہم son of God بولیں، we Muslims have no objection اگر آپ اس ٹرم میں ان کو son of God کہہ رہے ہیں۔ لیکن if you say کہ Jesus Christ was the begotten son of God، معاذ اللہ، now we have a trouble, now we have
ایشو ود دیٹ. ہم اس چیز کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لائک دیکھیں, خود بیٹا اس کو چاہیے ہوتا ہے جس نے بوڑھا ہونا ہے, اولاد اس کو چاہیے جس جو چاہتا ہے کہ میری اولاد میری سہارا بنے, جس سے وہ محبت کرے. ٹھیک ہے, خدا کو بیٹے کا کیا کرنا ہے؟ لائک لاجیکلی میں آپ سے پوچھوں کہ اگر لاجیکلی اسپیکنگ خدا نے بیٹے کا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, اور آپ کو میں یہ چیز بتاؤں, جس کے بیٹا ہونا فخر کی بات ہے. آپ لائک باپ کے لیے خاص طور پہ وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں, ان کی باپ کی اسٹرینتھ بنتے ہیں بیٹے. ایک باپ ہے, اس کے 6 بیٹے ہیں, اور وہ اس سے فخر محسوس کرے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو تمام تعریفوں کا ہے, لائک اس کا صرف ایک بیٹا ہو. لائک واٹ, اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. لائک جس کے لائک اگر بیٹا فخر ہونے کی بات ہے تو پھر بیٹے زیادہ ہونا. اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بیٹا کیوں چنا؟ وائی اونلی جیسس کرائسٹ؟ یہ چیز جوز نے کیا کی؟ جوز نے معاذ اللہ ان کو امپوسٹر کہا, ان کو بیسٹرڈ کہا کہ یہ معاذ اللہ غلط و زنا ہے. ایک ایکسٹریم یہ ہے. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ کرسچنز نے کہا کہ ہی از سنس ہی ہیز نو فادر سو دین دا ریئل گاڈ از ہز فادر. یہ دو ایکسٹریمز ہیں. اسلام جو ہے بیسکلی بیچ کا رستہ ہے. اسلام از دا سینٹر لائن. نہ ہم نے عیسیٰ اسلام کے بارے میں وہ رویہ رکھنا جو کرسچنز نے رکھا, جوز نے رکھا, اور وہ نہ وہ رویہ رکھنا جو کرسچنز نے رکھا. ہم نے بیچ میں چلنا ہے کہ ہی واز اے پروفٹ آف گاڈ, ون آف دا مائٹیسٹ میسنجرز آف گاڈ, بٹ ہی واز ناٹ گاڈ. Neither he was the begotten son of God. ہاں biblical terms میں ہم مان لیں گے کہ he was a son of God because he was God conscious. اس معاملے میں خیر ہم ضرور اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اب جو اگلا ہے نا ٹاپک, وہ ہے بیسکلی ڈیڈ جیسس ڈائڈ آن دا کراس. کیا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی؟ دیکھیں اس چیز کا ذکر بائبل میں, آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور اباؤٹ دا چیپٹر, آئی تھنک اٹس بک آف آئزایا بیسکلی, آئی مائٹ بی رانگ ہیئر. لیکن اس میں یہ چیز مینشنڈ ہے کہ کچھ جوز آئے اینڈ دے اسٹارٹیڈ ٹو آسک کویسچنس ٹو عیسیٰ علیہ السلام کہ او ماسٹر شو از اے سائن. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اکثر جواب دیا کہ یو ایول اینڈ اڈلٹرس جنریشن, نو سائن شیل بی گیون ٹو یو ایکسیپٹ فار دا سائن آف جونا, ایز جونا واز 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. اچھا, یہ چیز لائک یونس علیہ السلام کا بیسکلی عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ وہ اللہ کی لائک پرمیشن کے بغیر چلے گئے اور انہوں نے کشتی میں اوور بورڈ ہوئے, جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ طوفان آیا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کو پھینکا گیا, یونس علیہ السلام کو جب پھینکا گیا پانی میں تو وہ زندہ تھے. جب مچھلی نے آ کے ان کو نگل لیا تبھی زندہ تھے. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں دعا کر رہے تھے تبھی زندہ تھے. جب ان کو اوور بورڈ مچھلی نے پھینکا تبھی زندہ تھے. اٹ واز اے میریکل آف اے میریکل. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جب یونس علیہ السلام زندہ تھے تو میرا بھی زندہ ہونا یہ کمپلسری ہے. ٹھیک ہے, دس از اے سائن بیسکلی جو عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کو دیا کہ ایز جونا واز اے لائف آئی ول بی اے لائف ایز ویل. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیزس ڈڈ ناٹ ڈائی. یہ بائبل سے میں آپ کو کوٹ کر کے بتا رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ ہم مینشن کریں گے سورہ نساء میں. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں صاف فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ, they killed him not neither did they crucify him, it was just made to appear so. اور جو بھی اس چیز میں اس موقع پہ وہاں موجود تھے نا, they all of them were in doubts. ٹھیک ہے, and it is for sure that they killed him not. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سورہ نساء میں صاف فرمائی ہے. لائک اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا. اس کے پیچھے بہت سی لائک اسکالرس کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں ان کی جگہ بھی کسی کو رکھ دیا, کچھ کہتے ہیں کہ پیٹر تھا جو یا جوڈا تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دغا بازی کی تھی تو وہ ان کی جگہ پہ آ گئے. کچھ کہتے ہیں کہ سولی دے دی تھی, ہوائیں تھے جس سے وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے. whatever the theory is, ہم نے بس اس چیز پہ ایمان لانا ہے کہ he was raised up alive, زندہ تھے وہ. ٹھیک ہے, جیسے میں نے پہلے بتایا پیدائش بھی معجزانہ اور دنیا سے اٹھایا جانا بھی معجزانہ, میریکل. عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی میریکل سے بھری ہوئی ہے. اچھا, اس کے بعد جو بائبل میں کوئی چیز ایک اور سٹوری مینشنڈ ہے. سولی دینے کے بعد نا اکارڈنگ ٹو بیبلیکل ٹرمز, جب ان کے ڈسائپلز جو تھے نا, حواریون جو تھے, وہ اپنے روم میں تھے ان دی اپر پورشن. عیسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اینڈ دے آل ور فرائٹنڈ, سب ڈر گئے
کہ یہ کون، یہ کیسے یہاں پر آ گئے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہینڈل می اینڈ سی دیٹ اسپرٹ ہیز نو فلیش اینڈ بونس. ٹھیک ہے، وہی سمجھتے تھے کہ وی تھاٹ کہ یو ڈائڈ جیزس، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتا رہے کہ ہینڈل می اینڈ سی، میرے ہاتھ پکڑ کے دیکھو، میں اسپرٹ نہیں ہوں، میں انسان ہوں، کیونکہ میں آئی ایم اے ہیومن، آئی ہیو فلیش، یو کین ہینڈل می اینڈ سی. ٹھیک ہے، اینڈ دین ہی آرڈرڈ کہ مجھے برنگ می برائلڈ فش اینڈ ہنی کوم. ٹھیک ہے، ٹو پروو واٹ؟ ٹو پروو دیٹ ہی واز ناٹ اسپرٹ، ہی ڈڈ ناٹ ڈائی، ہی واز اے ہیومن. ہی واز اے ہیومن who requires food, who requires to eat, by the way. تو اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیزس کرائسٹ ڈڈ ناٹ ڈائی آن دا کراس. ٹھیک ہے، لائک ببلیکل ٹرمز میں آپ لائک آئی ایم پروونگ ہیئر بائبل کے تھرو کہ عیسیٰ السلام کو سولی نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، ہی واز ریزڈ اپ الائیو. اچھا، اس کے بعد ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے ریٹرن آف عیسیٰ علیہ السلام. کرسچینٹی میں بھی اور اسلام میں بھی ہے. دیکھیں، ہم مسلم جو ہے نا، ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کریں اور کرسچنس بھی کر رہے ہیں. کرسچنس اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم جو ہیں مطلب ان کو بتائیں کہ ہم نے آپ کے نام پہ کیا کچھ نہیں کیا. اور ہم مسلمان اس لیے ویٹ کریں کیونکہ انہوں نے واپس آنا ہے، صلیب کو توڑنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے کراس کو توڑنا ہے، خنزیر کو قتل کرنا ہے. اور وہ دمشق کی ایک مسجد ہے جس میں وہ نازل ہوں گے، اور سب سے پہلا کام آ کے وہ کیا کریں گے؟ صلیب کو توڑیں گے، کراس کو توڑ دیں گے، خنزیر کا قتل کریں گے، اور جوز کے خلاف ان کی جنگ ہوگی. بائبل میں یہ چیز مینشنڈ ہے جس کے بارے میں کرسچنس کو کچھ علم نہیں ہے، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے نا اور وہ گفتگو کریں گے، جب وہ واپس آئیں گے تو جو ان کے فالوورز ہیں نا وہ آ کے ان کو بتائیں گے کہ او ماسٹر ڈڈ وی ناٹ ڈو ونڈرز ان یور نیم، ڈڈ وی ناٹ ڈو میریکلز ان یور نیم. تو عیسیٰ علیہ السلام آگے پتہ ہے کیا کہیں گے؟ یو ایول اینڈ اڈلٹرس جنریشن ڈپارٹ فرام ہیئر، آئی ڈونٹ ایون نو یو. وہ ان کو پہچانے سے انکار کر دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، بھائی کون ہو تم. اور یہ کرسچن جو ہیں، یہ 2.5 ارب کرسچن جو ہیں، یہ بیٹھے ہوئے جی عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بچا لیں گے جی آخرت میں. عیسیٰ علیہ السلام جو مکر ہیں وہ کہتے ہیں میں تمہیں جانتے ہی نہیں، بھائی کون ہو تم کہاں سے آ گئے ہو. یہ چیز بائبل میں مینشن ہے، قرآن میں آپ کو کوٹ نہیں کرا یہاں پر. اور ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے، دجال سے لڑیں گے، یاجوج ماجوج سے لڑیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہی ول رول دی ارتھ فار 40 ایئرس اینڈ دین ہی ول ڈائی، اور ان کو نبی السلام کی قبر مبارک کے ساتھ دفن کیا جائے گا. ہم بھی ان کو انتظار کر رہے ہیں. اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی زندہ کیوں آسمان میں بٹھایا. ایک تو یہ کہ تاکہ وہ کیا کہتے ہیں واپس آ کے جوز جو تھے، جو یہودی، ان سے بدلہ لیں. ایک یہ وجہ بھی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو قتل کے منصوبے کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تاکہ واپس آئیں قرب قیامت میں اور بدلہ لیں جوز سے. ایک یہ وجہ بھی ہے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس ٹائم جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہ عروج پہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو وہ آ کے جب جو موضوع عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے وہ سائنٹیفکلی پروف ہو نہیں سکتے، تو قرب قیامت میں آپ وی آلریڈی نو کہ ٹیکنالوجی اور سائنس آسمان پہ ہوگی اس ٹائم. تو جب نازل ہوں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آ کے وہ موضوع پیش کریں گے جس سے سائنس چیلنج ہوگی کہ بھائی واٹ جیزس کرائسٹ از ڈوئنگ اٹس اے میریکل اینڈ واٹ یو آر ڈوئنگ اٹس ناٹ میریکل. اس سے سائنس چیلنج ہوگی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک اور نام بھی مسیح کہتے ہیں، لائک از ایکچولی ٹرانسلیٹڈ کرائسٹ. ٹھیک ہے، مسیح بھی تھے نا. تو میڈیکل فیلڈ میں اس ٹائم عروج ہوگا تو عیسیٰ السلام بھی میریکلسلی اس ٹائم ان کا بھی جو ہوگا ان کے ساتھ وہ چیلنج کریں گے تو ڈیفینیٹلی عیسیٰ علیہ السلام ول ون. اس کے پیچھے اور بہت سی وجوہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیوں اٹھایا. لائک دیر آر لاٹ آف اسکالرس ہو سے لاٹ آف تھنگس اباؤٹ دس. ہمارے ایمان کا حصہ یہ دس از اے میجر سائن آف قیامہ کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے. دس از اے میجر سائن. یہ مائنر سائن نہیں، میجر سائن ہے، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ وہ آئیں گے واپس ضرور. اچھا، اس کے بعد ہم نے جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائبل میں ذکر. یہ چیز کرسچنس کو ہضم نہیں ہوتی، لیکن ایک ریئلٹی ہے اور ایک فیکٹ ہے کہ بائبل میں اللہ تعالیٰ نے، اور لائک اوبیسلی بائبل میں انہوں نے انجیل میں رسول اللہ کا ذکر کیا. ان دا سانگ آف سولمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ نام مینشنڈ ہے. وہ کل محمد دم، میں اس پوری ہیبرو کوٹ کر نہیں پا رہا کیونکہ وہ کافی مشکل ہے، لیکن آپ اگر پڑھیں نا سانگ آف سولمن، رسول اللہ کا پراپر نام مینشنڈ ہے. وہ کل محمد دم، ایم جو ہے نا وہ ہیبرو ٹرم میں رسپیکٹ کے لیے یوز ہوتا ہے، تو محمد دم رسپیکٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہی از. اور لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ٹرانسلیشن کے وقت انہوں نے محمد دم کی ٹرانسلیشن کر دی آل ٹوگیدر لولی. ٹھیک ہے، خیر انہوں نے خیانت کی، انہوں نے رسول اللہ کا پراپر جو ٹرانسلیشن تھی وہ نہیں کی. ظاہر سی بات ہے وہ کریں گے تو
سارے کرسچنز مسلمان ہو جائیں. اس کے علاوہ جان 16 ورس نمبر 12 to 14 عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں سے کہتے ہیں I have many things to say to you right now, but you cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he will guide you to all truth. He shall not speak of himself. All that here shall he speak. He shall glorify me. بتائیں عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ کس نے گلوریفائی کیا؟ رسول اللہ نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور یہ چیز فٹ ان بیٹھتی ہے کہ ہی شل گلوریفائی می میں رسول اللہ کا ہی ذکر ہے کہ وہ میرا ذکر خیر کریں گے اب، یا وہ آئیں گے. ابھی میں تمہیں جو چیزیں ہیں بتانے والی ہیں وہ نہیں بتا سکتا کیونکہ تمہارا ابھی تک وہ تمہیں سمجھ نہیں آئیں گے باتیں. لیکن وہ جب اسپرٹ آف تھروٹ جب آئیں گے تو وہ آ کے آپ کو بتائیں گے. اچھا، بہت سے کرسچنس کہتے ہیں نہیں، دس از ایکچولی ریفرنگ ٹو دا ہولی اسپرٹ. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ For he when the spirit of truth shall come, he shall guide you to all truth. And he shall not speak of himself. All that here shall speak. He shall glorify me. اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں کیا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کو کہی تھیں کہ ایک شخص آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، وہ تمہیں ساری وہ باتیں بتائے گا. ٹھیک ہے، اور ان کے منہ میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام ڈالے گا. ٹھیک ہے، یہ سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے. تو حضرت جبرائیل نے بھی کیا کہتے ہیں رسول اللہ نے بھی تو وہی سب کچھ بیان کیا نا جو جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. اپنی طرف سے تو وہ کچھ بھی نہیں بیان کرتے رہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹس ناٹ دی ہولی اسپرٹ، اٹس ناٹ جبرائیل علیہ السلام، اٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا یہ اس آیت میں مینشنڈ ہے، اس ورس میں. پھر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آتا ہے ڈیوٹرانومی چیپٹر 18 ورس 18، گاڈ مائی فادر ول ریز اپ دی اے پرسن امنگسٹ یو فرام یور بردرن. مطلب تمہارے بھائیوں میں سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو چنیں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، یہ رسول اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا. اس آیت میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہ اللہ تعالیٰ ول پک اپ اے پرسن فرام یور بردرن، تمہارے بھائیوں میں سے. بھائی کون ہیں؟ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، دونوں بھائی ہیں. ان کی بھائی لائک وہ دونوں نسل آگے چل رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اسحاق علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے جو بھی بیٹے ہوں گے واپس میں بھائی ہیں. تو دیٹ میکس رسول اللہ دا پرسن جن کا ذکر ہو رہا ہے شاید میں بک آف ڈیوٹرانومی میں، ناٹ عیسیٰ علیہ السلام. اور انہوں نے کہا کہ ہی ول بی الائک می. تو رسول اللہ جو ہیں وہ ہی از مور الائک ٹو موزیس ایز کمپیئر ٹو جیزس. جیزس کرائسٹ جو ہیں وہ از موسیٰ علیہ السلام کے جیسے نہیں ہیں. رسول اللہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے سے زیادہ ریزمبل کرتے ہیں. کس طرح؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نیچرل، موت نیچرل. رسول اللہ کی پیدائش، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش نیچرل اور موت نیچرل. عیسیٰ علیہ السلام کی نہ پیدائش نیچرل نہ موت نیچرل. موت تو ان کی پہ ہی نہیں ہے، ہی اسٹل لائف. تو اس طرح سے بہت سی کوٹس کی جا سکتی ہیں. مطلب اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ٹائم جس پہ میں یہ بات کروں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو جو رسول اللہ کا ہے ذکر خیر بائبل میں، لائک دیر آر اے لاٹ آف ورسز آؤٹ دیر جن پہ بولا جا سکتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک بائبل میں کور ہے ورس، اس میں عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ it is expedient for me that I go away. If I go not away, the Comforter shall not come. If I go away, shall I send him. اب اس کمفرٹر میں یہ جو کمفرٹر جو ہے جس کا عیسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ پھر وہی کرسچنس کہتے ہیں نہیں یہ ہولی اسپرٹ ہے جبرائیل علیہ السلام. بھائی عیسیٰ علیہ السلام صاف کہہ رہے ہیں کہ I shall go away and then I will send him. تو عیسیٰ علیہ السلام کا جانا از کمپلسری، تب ہی وہ کمفرٹر آئے گا. تو جبرائیل علیہ السلام تو پہلے سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے بھی تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد بھی تھے وہ. تو اٹ ڈزنٹ فٹ کہ اس میں ذکر ہو رہا ہے ہولی اسپرٹ کا. نو، اس میں اسپیسیفکلی عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ میں جب جاؤں گا تو کمفرٹر کو بھیجوں گا، جس میں جو اوبیسلی محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ساری ہیں ورسز جن کا لائک ذکر کیا جا سکتا ہے جس میں رسول اللہ کا صاف نام مینشنڈ ہے. اچھا، اس کے بعد ہم کرسمس کے کانسیپٹ پہ آئیں گے کہ کرسمس جو ہے یہ بیسکلی ایگزسٹنس میں کیسے آئی. لائک کیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں منائی جاتی رہی کے بعد؟ دیکھیں ان اے نٹ شیل آؤٹ سے کرسمس جو ہے یہ ایک پیگنس کی ریچول تھی جس میں وہ درخت بناتے تھے اور اس پہ لائٹس لگاتے رہے اور وہ ٹوپیاں پہنتے رہے آل دیٹ. یہ پیگنس تھے. جو پیگنس کون ہوتے ہیں؟ جو شیطانی، جو سیٹنسٹ ہوتے ہیں، جو شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں، پیگنسوں کو کہتے ہیں. اور یہ ان کی رسم ہے جو بعد میں کرسچنز میں آئی. آہستہ آہستہ لوگوں نے منانا شروع کیا اور پھر کرسچنز نے بھی اس چیز کو اڈاپٹ کر لیا. یہ
عیسی علیہ السلام کی زندہ اٹھائے جانے کی کافی سالوں بعد کی بات ہے، یہ کافی سال. تو لوگوں نے منانا شروع کیا، اور اب تو اللہ معاف کرے لائک مسلمانوں نے بھی اس چیز کو منانا شروع کر دیا. آپ جائیں نا باہر، ابھی وی ہیونگ لائک کرسمس آفٹر لائک 2 days. آپ جائیں گے، جو ممی ڈیڈی لبرل قسم کے ہیں نا، دیر گونا گو آؤٹ دیر اینڈ سیلیبریٹ دس، منائیں گے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کتنا بڑا جرم کر رہے ہو. ابن قیم فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی میجر سنز ہیں نا، میجر سنز، ان کا وزن ایک طرف، اور کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے کا جو وزن ہے نا، اتنا بڑا گناہ، اس کا وزن ایک طرف. اتنا بڑا گناہ ہے یہ، جس کو یہ بغیر اسٹڈی کیے ہمارے سو کال جو مسلمان ہیں، یا جو نامی کلامی مسلمان ہیں، یہ منا رہے ہیں جا کے کس خوشی میں؟ وہ تمہاری عیدیں مناتے ہیں کیا کرسمس تمہاری عیدیں مناتے ہیں؟ دے ڈونٹ سیلیبریٹ یور لائک یور ریچولس. وائی آر یو سیلیبریٹنگ دیئر ریچولس مین؟ اسی میں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ تم بھی، صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی جو ہو نا، وہی سارے کام کرو گے جو اگلے لوگوں نے کیا. کوئی گو کے سراغ میں بھی گھسے گا، تم بھی وہیں گھسنے کی کوشش کرو گے. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ اگلے لوگوں سے مراد کیا عیسائی اور یہودی ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں تو پھر کون ہے؟ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی یہ پریڈکشن بالکل سچ ہوئی ہے کہ ہر وہ کام جو جوز اینڈ کرسچنس کر رہے ہیں، آج کا مسلمان بھی کر رہا ہے. کرسمس سیلیبریٹ کرنا، فیشن کو دیکھ لیں، ان کے عقیدے جو ہیں، جیسے کرسچنس نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا مرتبہ دے دیا، تو یہاں بھی بہت سارے مسلمان ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو خدا کا مرتبہ دے دیا. تو بیسکلی یہ ایک پیگنس کا ایک ریچول تھا جو بعد میں کرسچینٹی میں کنورٹ ہوا. اس کا عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ کرسمس کیا ہے. ان کے سامنے کرسمس کا ذکر کریں، وہ کنفیوز ہیں، کرسمس کیا ہے، واٹس دس. آپ ایون کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جیزس کرائسٹ بولیں گے نا، وہ کہیں گے ہو از جیزس کرائسٹ مین، میرا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، جیزس کرائسٹ کون ہے؟ اب ہم بات کریں گے ہاؤ کرسچینٹی اسپریڈ، عیسائیت کیسے پھیلی. یہ بیسکلی کانسٹنٹائن جو تھا نا بادشاہ، اس کا مذہب تھا، اور اس رومنس کے مطابق جو بادشاہ کا مذہب ہوتا ہے وہی باقی لوگ بھی اڈاپٹ کرتے ہیں. Christianity is the most illogical religion, man made religion، انسانوں کو بنایا ہوا. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. ٹھیک ہے، آپ کرسچنس کو کہیں ہو از گاڈ، ٹھیک ہے، وہ کہے گا گاڈ از فادر. پھر آپ پوچھیں ہو از سن، جیزس کرائسٹ. اچھا، اگر جیزس کرائسٹ سن ہے تو پھر گاڈ کون ہے؟ اگر جیزس کرائسٹ از گاڈ تو دین ہو از دا ریئل گاڈ؟ وہ کہے گا دا فادر. ڈیڈ یو جسٹ سے کہ جیزس از گاڈ؟ یا جیزس از گاڈ اینڈ دا فادر از گاڈ. اینڈ دین یو سے but did you say that Jesus is son? No, he's son and God. Illogical. سمجھ سے باہر. لائک آپ ان سے بحث کریں، یہ مزید لگاتے رہیں گے آگے. ان کو خود نہیں بتائے کیا بول رہے ہیں. اسلام اس معاملے میں دیکھیے بہت کلیئر ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. He begets not nor is he begotten and there's nothing like him. Say God is one and only. اسلام کا دو ٹوک عقیدہ ہے بھائی. توحید کے معاملے میں اسلام قرآن جو ہے وہ بہت اسٹریٹ ہے. لیکن آپ کسی کرسچن سے پوچھ لیں، وہ بیچارہ کنفیوز ہوتا رہے گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا میں نے بولنا کیا. آئی وڈ جسٹ اینڈ مائی پوڈ کاسٹ ہیئر رائٹ ناؤ بیکاز آئی کین ایکچولی اسپیک اے لاٹ آن دس. لیکن ڈیو ٹو ٹائم کنسٹرینٹس آئی ہیو ٹو لائک وائنڈ دس اپ. مسلمز مسٹ بلیو ان جیزس کرائسٹ کہ ہی واز ون آف دا مائٹیسٹ میسنجرز آف گاڈ. ٹھیک ہے، وہ جیا فی الدنیا والآخرہ، ہمارے وجاہت والے بندے ہیں وہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ٹھیک ہے، اور مقرب بندے ہیں ہمارے، ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، we love Jesus Christ, we are ready to do anything for him, but we do not worship him. Jesus Christ never claimed to be God. He was never the begotten son. He was the prophet of God who was born without a father. بس یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کرسمس کو اوائڈ کریں، کرسمس کو سیلیبریٹ کرنا، اس سے دور ہٹیں. ہم مسلمان ہیں، ہم نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کو بھی جواب دینا ہے. تو ایٹ دی اینڈ میں یہ ایک چیز کہوں گا، سورہ مائدہ کی آیت، لائک لاسٹ فیو آیتس، جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم عیسیٰ ابن مریم کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. ٹھیک ہے، اور پوچھیں گے کہ کیا اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تو مجھے چھوڑ کے اپنی بات میں لگا دے، کہ تو اپنی ماں کو اور خود کو معبود ٹھہرا لے؟ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اللہ، یہ مجھے کب شاید تھا کہ میں ایسی بات کرتا. اگر میں نے ایسی بات کی بھی ہوگی تیرے علم میں تو ہوگی نا، تو ہر چیز کا علم ہے. جو تیرے جی میں وہ میں نہیں جانتا، لیکن جو میرے جی میں وہ تو جانتا ہے. مطلب عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر گھبرا گئے کہ اللہ تو نے ابھی فیصلہ کیا کرنا ہے، تو کیا فیصلہ کرنے والا ہے؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہ کون ہے؟ یہ اولو العزم پیغمبر ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. تو ہم اور آپ کیا چیزیں بھائی، ہمارا کیا حال ہوگا جب پیغمبر کا یہ حال ہے کہ وہ
کہہ رہے اللہ تو ہی ہے جو جانتا ہے، میں نے ان لوگوں کو کبھی نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میں نے تو یہ کہا تھا عبد اللہ ربی و ربکم ہو از ورشپ اللہ ہو از مائی لارڈ اینڈ یور لارڈ. ٹھیک ہے، میں نے تو ان سے یہی کہا تھا. لیکن ٹھیک ہے، اب اللہ یہ تیرے بندے ہیں جو کرسچنس کھڑے ہوں گے اس ٹائم روزہ محشر میں، اللہ تعالیٰ لائک وہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے ان کو عذاب دے چاہے ان کو پکڑ لے تیری مرضی. ٹھیک ہے، لائک سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ٹیکنیکلی ایک سفارش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اے رب میرے، چاہے تو ان کو عذاب دے چاہے بخش دے، تیری مرضی، تیرے بندے ہیں. جبکہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے جو پہلے کہہ چکے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو روزہ محشر میں فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ لائک انڈائریکٹلی سفارش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لائک تیرے بندے ہیں بخش دے، تو لائک حکمت والا ہے، غالب ہے، تو بخش دے تیرا کیا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں. آج کے دن سچوں کو سچا قدہ ہی فائدہ دے گا. سچا قدہ کا کیا مطلب؟ جو توحید پہ میری بارگاہ میں لائک میرے سامنے جو پیش ہوگا توحید کی حالت میں شرک نہ کرتا ہوا، آج وہی فائدے میں رہے گا. جس نے ذرا برابر بھی شرک کیا نا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ بھائی جب انبیاء کا یہ حال ہے تو مجھے بتائیں ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ ہم کس لائک خوش فہمی بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بخش دے گا اور ہمیں جو ہے نا لائک ہماری جنت پکی ہے. اور نبی جو ہیں، میں آپ کا اتنی دیر سے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر کر رہا ہوں، ان کا یہ حال ہے. تو بھائی ہمیں اپنی خیر میں رہنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو کھڑا کریں گے عدالت کے کٹہرے میں اور پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان کو کہا تھا؟ Did you tell these people جو کرسچنس کھڑے ہوں گے کہ worship you and your mother besides me؟ خیر اس ٹائم میں حضرت مریم السلام کی عبادت ہوتی تھی ٹرینٹی میں، فادر سن اینڈ مدر میری. لیکن اب جو ہے وہ حضرت مریم کو سائڈ پہ لگا کے لیکن انہوں نے ان کو پیچھے کر کے ہولی اسپرٹ کو ایڈ کر دیا. تو بھائی شرک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، اتنی بہت بڑا یہ لائک گناہ ہے. اور اس کا میں انشاءاللہ الگ سے ایک پوڈ کاسٹ کروں گا اور اس میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. تو آئی ہوپ دس پوڈ کاسٹ وڈ ہیو بین بینیفیشیل فار یو. اللہ تعالیٰ بس ہماری یہ اسٹرگل کو قبول فرمائے. اینڈ وی جسٹ ہیو ٹو ڈائی ان دی اسٹیٹ آف توحید. ہر قسم کی شرک سے خود کو پاک کریں. اور دیٹس بیسکلی اٹ. دس از می حسن سائننگ آف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.